جو لوگ پیچھے بیٹھ رہے ہیں وہ چیئرز کی وجہ سے پیچھے بیٹھ رہے ہیں آئی ایم شیور، ورنہ آگے جگہ کافی ہے یہاں پہ ابھی. چلیے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہم ایک اور موضوع پر بات کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس موضوع کو آپ کئی اینگل سے سمجھ سکتی ہیں. سمپلی کہ آپ کی اور میرے اندر ٹالرنس کیسے ڈیولپ ہو جائے. جب آپ ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، برداشت کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں دو ٹرمینالوجیز آٹومیٹیکلی آتی ہیں مسلمان ہوتے ہوئے. ایک آپ کو آتی ہے صبر کی ٹرمینالوجی، ٹالرنس کے ساتھ صبر کنیکٹڈ ہے. اور دوسری ٹرمینالوجی آپ کو جو ذہن میں آتی ہے وہ ہے فورگیونیس کی ٹرمینالوجی. تو جب آپ بھی ٹالرنس کی بات کریں گے تو آپ کو فورگیونیس اور صبر، پیشنس، ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ خواتین اگر اس کو اپنے حساب سے سمجھنا چاہیں تو اس میں بہت سے سبق نکل سکتے ہیں. اور ہمیں کس کس وقت برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی ایج بریکٹ نہیں ہوتا کہ 40 سال کی عورت کو زیادہ برداشت کرنا ہوتا ہے اور 16 سال کی لڑکی کو کم برداشت کرنا ہوتا ہے. دیر آر لاٹس آف اینگلس کہ آپ کو اپنے برابر میں رہنے والے لوگ جو ہیں، کبھی کبھی ٹالرنس کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کو وقت گزارنا ہوتا ہے. انسان بنایا گیا ہے عقل کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ. آپ اور میں بہت سی چیزوں کو عقل سے زیادہ جذبات سے ہینڈل کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم لوگ بہت کم چیزوں کو انٹلیکٹ سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر جذبات سے ڈیل کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ماں اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ اب تم میری بات ویسے نہیں مانتی ہو یا مانتے ہو جیسے پہلے مانتے تھے. تو وہ موسٹ آف دا ٹائم ماں اپنے جذبات کی بیسس پر یہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے. یعنی پہلے میرا بچہ چھوٹا تھا تو میں جو کہتی تھی وہی کرتا تھا، جو پہناتی تھی وہی پہن لیتا تھا، جہاں جانے کو کہتی تھی میرے ساتھ چل پڑتا تھا. اب جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے تو اس کی چوائسز الگ ہو رہی ہیں. تو ماں اکثر جذبات کی بیسس پر اپنی اولاد کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے. سیم ول اپلائی آن اسپاؤس ریلیشن شپ. آپ اپنے شوہر سے کہتی ہیں آپ پہلے جیسے نہیں رہے. جب آپ یہ کہتی ہیں آپ پہلے جیسے نہیں رہے تو آپ عقل سے زیادہ جذبات سے کام لے کر کہہ رہی ہوتی ہیں یا صرف عقل کی بیس پر کہہ رہی ہوتی ہیں؟ کیسے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہے ماشاءاللہ. مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ جب ہم اپنے شوہر سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہے، ہم صرف جذباتی لحاظ میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان بنے ہیں جذبات کے ساتھ اور عقل کے ساتھ، لیکن انسان بہرحال بار بار یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس کو عقل کو زیادہ استعمال کرنا ہے، جذبات کو بھی کرنا ہے لیکن ذرا تھوڑا سا کم لیول میں استعمال کرنا ہے. جب ہم ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، معاف کرنے کی بات کرتے ہیں، کسی کو برداشت کرنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ جتنا ایموشنل ڈیمیج، جتنا آپ کو جذباتی نقصان آپ کے قریب رہنے والے لوگ پہنچاتے ہیں، اتنا سڑک پر چلنے والے تو نہیں پہنچاتے. چلیں سڑک پر چلنے والے کو بھی چھوڑ دیجئے. آپ اور میں یہاں، آپ میں سے جو لوگ یہاں پچھلے 3 مہینے سے ریگولر آ رہے ہیں، اور آپ کا اور میرا صرف اتنا انٹریکشن ہوتا ہے کہ میں بولتی رہتی ہوں، آپ کو بولنے نہیں دیتی، اور آپ چپ کر کے سنتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ بھی چلے جاتے ہیں گھر اور میں بھی چلی جاتی ہوں گھر. تو انٹریکشن تو ہمارا بھی ہوتا ہی ہے جتنا بھی ہوتا ہے. دس از کوائٹ نیچرل کہ میں آپ کو اتنا ہرٹ نہیں کروں گی جتنا آپ کی چھت کے نیچے جو رشتے آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ آپ کو ہرٹ کرنے کا باعث بنیں گے. تو ایموشنل ڈیمیج انسان کا جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے ہوتا ہے. اور اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے یا مشکل؟ میں یہاں کوئی غلطی کر دوں، اگر مجھ سے، میں انسان ہوں، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں.
ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھے اور میں اس کو صحیح طرح جواب نہ دوں، یا آپ ہرٹ ہو جائیں، یا آپ نامناسب سمجھیں میرا کوئی جملہ، اور میں آپ سے فوراً کہہ دوں آئی ایم سوری، تو آپ میرے سوری کو فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. فیملی میں فیملی والوں سے غلطی ہو جائے اور ان کو اپنی ریئلائزیشن ہو جائے اور وہ سوری بولیں، تو آپ کی اور میرے لیے ان کے سوری کو ڈائجسٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہمارے لیے اسٹرینجرز کے سوری کو ڈائجسٹ کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم لوگوں کو معاف نہ کریں ان کی غلطیوں کے اوپر، ابھی تو میں بات کر رہی ہوں لوگوں کی غلطیاں اور ان کو معاف کرنا، اگر ہم لوگوں کی غلطیوں پر لوگوں کو معاف نہ کریں تو صرف اور صرف ہمارا دل گرجز سے، بغض اور کینے سے اور مشکلات اور پریشانیوں سے بھر جائے. یہ سمپل بات ہے. یہی بات میں آپ کو 8 گھنٹے کی ورکشاپ میں بھی بتا سکتی ہوں، اور یہی بات میں نے آپ کو 5 منٹ میں بتا دی ہے. یہ سمپل سی بات ہے کہ جب آپ اور میں لوگوں کو معاف نہیں کر پاتے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہمیں خود ہوتا ہے. اور جب ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں تو ہمارے دل میں صرف اور صرف جو چیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے وہ گرجز ہوتے ہیں، جس کو آپ کینہ بھی کہہ سکتی ہیں، جس کو آپ پریشانیاں بھی کہہ سکتی ہیں، جس کو آپ بغض بھی کہہ سکتی ہیں. یہ مختلف لیولز ہوتے ہیں. جتنا آپ کا غصہ بڑھتا جائے گا آپ کے لیولز بڑھتے جائیں گے. جہاں بڑوں کو یا جہاں غلطی کرنے والوں کو یا چھوٹوں کو اور غلطی کرنے والوں کو معاف کرنا مشکل ہے، وہاں کیا ہم نے بچپن سے یہ بات نہیں سنی کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، یا معاف کرنا بہت اچھی عادت ہے؟ بچپن سے سنا ہے نا. الحمدللہ جتنا بھی دین تھا اللہ کی رحمت سے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، جتنا بھی دین تھا الحمدللہ ماں باپ نے ایک اچھا ویلیو سٹرکچر دیا ہے. ماں باپ کی تربیت کو کمپلیٹلی نل اینڈ وائڈ نہیں کر دینا چاہیے کہ نہیں انہوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا، ہم تو خود ہی عقل مند اتنے تھے کہ ہم نے بڑے ہو کر دین کی کلاسز ڈھونڈی، پھر ہم نے جانا شروع کیا، پھر ہمیں قرآن سمجھنا آیا، اور پھر ہم نے دین پر عمل کرنا شروع کیا. اور اس میں سے ہم درمیان میں سے ماں باپ کو ایکویشن میں سے نکال دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ازیوم کرتے ہیں کہ ماں باپ نے تو حق ادا نہیں کیا. مسلمان نہیں ایسا سوچتے. بی ریئلسٹک، کسی نے آپ کے اوپر ایک احسان بھی کیا ہے تو آپ زندگی بھر تک اس کا احسان اتار نہیں سکتی، اور یہ تو ماں باپ ہیں. تو ماں باپ نے ہمیں یہ بچپن سے سکھایا ہے کہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، آپ بڑی ہیں یا آپ چھوٹی ہیں، جو معاف کرے گا وہ اعلیٰ ظرف بن جاتا ہے. یہ ہم نے ہمیشہ سے سیکھا ہے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ معاف کرنا آپ کے اور میرے لیے آسان نہیں ہوتا. ڈیو ٹو سرٹن ریزنز بہت سی اس میں مشکلات جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور بہت سے اس میں جو ہیں وہ ہنڈرنسز ہوتے ہیں. برداشت کرنے کے لیے کسی بھی انسان کو اگر ہم ایک جملہ یاد رکھیں، آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، دیکھیں جب لوگوں کو برداشت کرنے کی بات آتی ہے نا تو ایک برداشت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کسی میڈیا چینل کو آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس طرح کی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں اور کس طرح کی چیزیں ٹیلی کاسٹ کرتے رہتے ہیں. ایک آپ برداشت کرتے ہیں کسی ایکٹر ایکٹریس کو، ایک آپ برداشت کرتے ہیں معاشرے کی کسی برائی کو، اور ایک آپ برداشت کرتے ہیں اپنے کلوز ریلیشن شپ کی کسی غلطی کو. کیا ان سب میں فرق ہوگا برداشت کرنے میں، یا سب کو آپ ایک ہی اینگل سے ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں گے؟ سب کو برداشت کرنے کا اینگل الگ ہوگا. ایک آپ برداشت کرتے ہیں اپنی بہن کو اور ایک آپ برداشت کرتے ہیں اپنی نند کو. ول دس بی دا سیم تھنگ؟ نہیں پاسبل ہے. ایک آپ برداشت کریں گے اپنے میکے والوں کو اور ایک آپ برداشت کریں اپنے سسرال والوں کو. یہ کوئی ایکویشن نہیں ہے کہ انسان صرف سسرال والوں کو برداشت کرتا ہے. آپ کو بہت سی چیزیں اپنے میکے والوں کی برداشت کرنی پڑتی ہیں. کیا صرف آپ اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو جو بدتمیز ہوتے ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں، یا بعض اوقات آپ کو اپنے بچوں کی بدتمیزیوں کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے؟ دس از کوائٹ نیچرل کہ ہمیں ہر دفعہ ایک مختلف سینیریو کے ساتھ بہت سی چیزوں کو ٹالریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اب کس وقت ٹالریٹ کرنے کا لیول کیا ہوگا یہ آپ کو اور مجھے سیکھنا ہوتا ہے. میں ایک جیسا غصہ ہر وقت نہیں شو کر سکتی. کہاں مجھے کسی کو برداشت کرنے کے بعد خاموش رہنا ہے، کہاں مجھے کسی کو برداشت کرتے ہوئے بولنا ہے، کہاں مجھے کسی کو برداشت کرتے ہوئے اگنور کرنا ہے. دس ول ویری فرام کیس ٹو کیس. ڈپینڈ کرے گا میرے سامنے کون موجود ہے. جیسے جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں جو ٹف سینیریوز آتے ہیں، جو ان پلیزنٹ سچویشنز آتی ہیں، اس میں آپ کے پاس 4 چوائسز ہوتی ہیں. نمبر 1، سامنے والے نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو آپ کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ لڑائی کریں. یو کین فائٹ. آپ فائٹ کر سکتے. فائٹ از دا ون آپشن. دوسرا آپشن وہ کہتے ہیں کہ سامنے والے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ کے پاس
یہ کیپیسٹی اور یہ پوائنٹ اور یہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ وہیں پر اپنے جگہ پر فریز ہو جائیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جب سامنے والا بہت زیادہ غصہ کرتا ہے وہ لوگ بالکل فریز ہو جاتے ہیں. ایک ہی آپشن بھی ہوتا ہے, یا تو فائٹ کریں یا فریز ہو جائیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جب سامنے والا کوئی بلا وجہ غصہ کر رہا ہوتا ہے تو دا تھرڈ آپشن از فلائٹ, وہاں سے ہٹ جائیں. ایک ہی آپشن بھی ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کون آپ پہ غصہ کر رہا ہے, آپ کے پاس ہٹنے کی گنجائش ہے بھی کہ نہیں. اب اماں ڈانٹ رہی ہیں یار, اماں کہہ رہی ہیں کھڑی رہو یہیں پہ, آپ کہہ رہی ہیں میں درس میں سن کے آئی تھی اٹس بیٹر ٹو فلائٹ, تو میں تو جا رہی ہوں دوسرے کمرے میں. سو ایک آپشن ہے فائٹ, دوسرا ہے فریز, تیسرا ہے فلائٹ, اور چوتھا آپشن بھی ہے which is a better option, it's forgive. It's a 4F formula. جب بھی آپ کے سامنے کوئی unpleasant situation آئے گی, آپ کے پاس ان چاروں میں سے کوئی ایک چوائس ہوتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہاں پر آپ نے کس چیز کو پریفرنس دینی ہے. Either you can fight, you can freeze, you can flight and you can forgive. اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس وقت کیا کرنا ہے. جب میں بات کرتی ہوں برداشت کرنے کی یا ٹالرنس کی یا forgiveness کی یا معاف کرنے کی, تو دیکھیں اپنے آپ کو بھی تو سوچنا چاہیے نا. جہاں میں لوگوں کو برداشت کرتی ہوں, کیا مجھے بھی لوگ برداشت کرتے ہیں؟ آپ کہیں نہیں, میں تو ہوں ہی اتنی اچھی, کسی کو مجھے برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے. they feel proud, میں ان کی فیملی کا حصہ ہوں. ہم زیادہ تر اپنے بارے میں یہ اپروچ رکھتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب تک ہم انسانوں کو انسان اور اپنے آپ کو بھی انسان نہیں سمجھیں گے, آپ اور میں زندگی میں ایک اچھا رسپانسبل مسلمان نہیں بن سکتے ہیں. دیکھیں انسان کے گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے میرا گناہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے, جسٹ بٹوین می اینڈ مائی رب. انسانوں کے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ان کے اور ان کے اللہ کے خالق کے درمیان میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص الکوہل پیتا تھا, شراب پیتا تھا, اور اللہ ہمارے معاشرے کے سب الکوہل پینے والوں کو ہدایت دے اور وہ اس حرام چیز کو حرام سمجھیں. الکوہل 100% ہو یا 30% ہو, یاد رکھیں وہ حرام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے الکوہل چھوڑ دیے لیکن اب ہم بیئر پیتے ہیں جس میں 30% الکوہل ہوتی ہے صرف. اٹس حرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ حرام شے حرام ہے, چاہے اس کی مقدار زیادہ ہو یا اس کی مقدار کم ہو. تو ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں شراب پیتا ہوں, مطلب الکوہلک ہوں, کیا مجھے اس پر گناہ ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں بالکل اس پر تمہیں گناہ ملے گا, بیکاز تم حرام کام کر رہے ہو. اس نے کہا اچھا اگر میں سچی توبہ کر لوں اور میں وعدہ کروں کہ میں آئندہ شراب نہیں پیوں گا تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے سچی توبہ کی کہ تم آئندہ اس کام کے قریب نہیں جاؤ گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اس نے کہا اچھا پھر اگر میری توبہ کے بعد دوبارہ میرا پاؤں سلپ کر جائے اور میں شراب پی لوں پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتہ تمہارے گناہ میں ایک گناہ لکھ دے گا. اگین اسٹارٹ ود دا بگننگ, نمبر 1, پھر تمہارا گناہ لکھا جائے گا. اس شخص نے کہا اچھا پھر مجھے ریگریٹ ہو اور میں معافی مانگ لوں؟ آپ نے کہا اگر توبہ سچی ہوگی اللہ اریز کر دے گا. اسی طرح سے روایت میں آتا ہے کہ اس شخص نے 8 مرتبہ اپنے اس عمل کی معافی کا اور عمل کے کرنے کا رسول اللہ کے ساتھ ایک سٹنگ میں اقرار کیا کہ میں یہ کروں تو یہ ہو, یہ کروں تو یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا دیکھو بندہ گناہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے, اللہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتا. دس از دا گناہ بٹوین یو اینڈ یور رب, یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. جہاں اللہ اور اللہ کے بندے کا معاملہ آتا ہے بندہ سچی توبہ کرتا ہے, اللہ نہیں کہتا میں آلریڈی تمہیں 4 مرتبہ معاف کر چکا ہوں ناؤ اٹس انف. ہم کرتے ہیں ایسے, ہم کہتے ہیں میں اس رشتے کو آلریڈی اتنے چانس دے چکی ہوں, 3 دفعہ پہلے بھی معافی مانگی تھی میں نے معاف کر دیا تھا, ناؤ نو مور. انسان کرتے ہیں یہ, اللہ نہیں کرتا ایسا. آپ کا اور میرا ہر وہ گناہ اللہ معاف کر دے گا جو ہم نے کتنی بھی مرتبہ کیا, لیکن ہر مرتبہ جب ہم نے اللہ سے معافی مانگی ہمیں سچی ندامت تھی, ایکچوئل سنسیئر جینوئن ہمارے اندر ریگریٹ آیا تھا, اللہ معاف کر دے گا. بٹ دیر از اندر کیٹیگری آف گناہ جس میں ہمارے گناہ میں ایک تھرڈ پرسنالٹی کوئی انسان شامل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی اور پھر میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر معافی مانگتی ہوں, تو کیا اللہ اپنے حصے کا گناہ معاف کر دے گا؟ یعنی جو میرا گناہ اللہ کی طرف تھا
اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے گا؟ اللہ اپنے حصے کا تو جو اللہ کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی، اللہ کا حق مارا تھا، اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن اللہ ناانصافی نہیں کرتا. جہاں آپ کی اور میرے گناہ میں کسی انسان کا حق مارا جاتا ہے، وہاں اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی شان یہی ہے کہ بندہ معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن ابھی یہ گناہ کمپلیٹلی سلیٹ سے وائپ آؤٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کو انصاف دلانے والا بھی تو اللہ ہی ہے. اللہ اس کو بھی تو انصاف دلائے گا. اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے وہ مجھے معاف نہ کرتے. یہ رول سمجھ گئے؟ اگر ہم اس رول کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمیں زندگی میں ایک ایک قدم، ایک ایک معاملہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. جہاں میں لوگوں کو برداشت کرنے کی بات کرتی ہوں، وہاں بہت سے لوگ کانسٹنٹلی مجھے برداشت کر رہے ہوتے ہیں. یہاں جتنی خواتین اس وقت بیٹھی ہیں یا جتنی خواتین اس کو سنیں گی، ہم میں سے ہر انسان ایک اسپیشل سکل سیٹ رکھتا ہے. آپ میں سے ہر ایک کی خوبیاں ہیں. جیسے میری خوبیاں ہیں، کیا ان خوبیوں کے ساتھ برائیاں بھی ہوں گی؟ کیا ہوا؟ خاموشی کیا مطلب ہے؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں، انسانوں میں جہاں خوبیاں ہوتی ہیں وہاں برائیاں ہوتی ہیں. کوئی بھی 100% پرفیکٹ نہیں ہے. وہ اللہ کے انبیاء اور رسول ہوتے تھے جن کو خاص اللہ کی رحمت سے ایسی صفات ملتی تھیں کہ جس میں آپ وہ عام انسانوں سے کمپلیٹلی سٹینڈ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے تھے. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کسی رسول سے، کسی نبی سے غلطی ہو گئی. وہ انسان ہوتے تھے، اللہ کی رحمت سے اسپرچویلٹی میں اتنا ہائی ہوتے تھے کہ جہاں ان کی غلطی ان سے ہوتی تھی یا فوراً توبہ کر لیتے تھے، یا جہاں ان کو اللہ کی طرف سے وہی ان کی اصلاح کرتی تھی وہ فوراً اپنے آپ کو سیدھے راستے پر، درست چوائس پر لے آیا کرتے تھے. تو ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، ابھی بھی بہت جگہ ہے، تھوڑا تھوڑا جگہ بنائیے. قریب آنے سے محبت بڑھتی ہے. جب ان لوگوں میں محبت کرنا آئے گا تو خاندانوں میں جا کے خاندان والوں سے بھی محبت کرنا آئے گا. پیار محبت سے ایک دوسرے کی گود میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. کسی نے یہاں بھی آنا ہے تو آ جائے، میری گود میں آ کے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائے. بس وزن کا خیال کر لیجیے گا، اپنے اپنے اور میرے میرے. صحیح؟ بہت گنجائش ہے، دل میں جگہ ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے ہم بچپن میں کہتے تھے کبھی کبھی پکنک پر جاتے ہیں نا، تو پکنک میں جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو گاڑی کم پڑ جاتی ہیں، گاڑیاں سب بچے اندر. تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور شاید ہم ایک کار میں شاید 10 لوگ گھس گئے. تو مجھے اپنے ابا کا جملہ ابھی بھی یاد آتا ہے. ہم کہہ رہے تھے تم مجھے پاؤں مار رہی ہو، تم مجھے کوہنی مار رہی ہو، تم اپنا منہ پیچھے کرو. اور ابا کہہ رہے ہیں بیٹا دل میں جگہ ہونی چاہیے، سب آ جائیں گے، سب آ جائیں گے. اس وقت آپ کا بھی یہی حال ہو رہا ہے الحمدللہ. دل میں جگہ ہو تو خود بخود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسعت پیدا کر دیتا ہے. میں کیا بات کری تھی؟ میں بھول گئی. سکل سیٹ کی. ہاں، سکل سیٹ کی. ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں. اپنی زندگی کا ایک اصول اپنا لیجئے. آپ میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں. ایڈمٹ کر لیا؟ تیار ہیں؟ یا اللہ آپ کی تو کھانا کھا کے نہیں آئے، ڈائریکٹ جمعے کی نماز، ظہر کی نماز پڑھ کے اور سورت پڑھ کے، سورہ کہف پڑھ کے سیدھا یہاں پہنچ گئے. کھانا کھایا؟ الحمدللہ. ہمارے میں اچھائیاں بھی ہیں اور خرابیاں بھی ہیں. جو ہمارے ساتھ لوگ رہتے ہیں ان میں بھی اچھائیاں بھی ہیں اور خرابیاں بھی ہیں. اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیجئے. فوکس آن گڈ اینڈ ڈیل ود بیڈ. جو لوگوں کی اچھائیاں ہیں اس پر اپنا لینس فکس کر لیں، اور جو لوگوں کی برائیاں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ان کو اگنور کر دیں. میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ڈیل ود بیڈ. اور ڈیلنگ میں پھر اٹ ول ویری فرام کیس ٹو کیس. سب کو میں ایک جنرک اصول دے کر نہیں آپ سے کہہ سکتی کہ ہاں جنرک اصول ایک سمپل آتا ہے، جتنا اللہ کی خاطر معاف کر سکتے ہیں کریں. دس از اے جنرک اصول. ایک میں ہولسٹیکلی اسلام کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. بٹ کبھی کبھی انسانوں کو بالکل ایک اسپیسیفک اپنے لیے کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. تو اسپیسیفک گائیڈنس کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے یہ جملہ زیادہ اپیلنگ لگتا ہے. جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے اپنا ایک اصول رکھیے، چاہے وہ کسی بھی رشتے کی کیپیسٹی میں ہیں. دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہیں، اسپاؤس ہے، میکا ہے، سسرال ہے، کوئی بھی ہے، ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، معاشرے کے ہیں، نیبرہڈ ہے، کوئی بھی ہیں. فوکس آن گڈ اینڈ ڈیل ود بیڈ. اور جب آپ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے لوگوں کو ان کی برائیوں پر ڈیل کرتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ خود بخود سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں. آپ زیادتی نہیں کرتے کسی کے ساتھ.
وہ آپ کے اور میرے گناہ جس میں کوئی انسان انوالو ہو جائے گا. یاد رکھیں اللہ وہ معاف نہیں کرے گا میری توبہ سے جب تک کہ جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے وہ مجھے معاف نہ کر دے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اب آپ کے لیے برداشت کرنے کے طریقے آپ کو انشاءاللہ خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ آنے شروع ہو جائیں گے. جی بولیے. پنکھا کھول دیجئے پلیز. عظمیٰ کہاں ہے؟ جی عظمیٰ آ رہی ہیں. عظمیٰ کو جگہ دے دیجئے پلیز. عظمیٰ ایڈمنسٹریشن میں ہے تاکہ ان کو پنکھا کھولنے کی آسانی مل جائے. جی اگر آپ میں سے کسی کو گرمی لگ رہی ہے تو یہاں کوئی آدمی نہیں ہے. I'm sure یہاں کوئی کیمرہ بھی اس وقت آن نہیں ہے نا. آپ اسکارف اتار سکتی ہیں, دوپٹہ اتار دیں, اسکارف اتار دیں. اگر آپ کو گرمی میں اپنی کلاس میں بھی یہی کہتی ہوں. جب کبھی ہمارے اے سی نہیں چلتے اور چیزیں آتی ہیں, کبھی کبھی ایسا آتا ہے فین اے سی نہیں چلتے, میں کہتی ہوں اور دوپٹہ اتار دیں, اسکارف اتار دیں, بس مزید کچھ مت اور اتاریے گا. جسٹ ریلیکس اور آرام سے اپنی بات کو سنیں, بیکاز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو سمجھایا جا رہا ہے وہ دل میں اتر جائے اور آپ کے ساتھ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن کر آپ کے گھروں میں جائے. تو اب جب اتنی سی بات ہمیں سمجھ آئے گی کہ آپ نے اور میں نے لوگوں کو ان کی برائیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ اور میں اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. آپ اور میں اپنے 5 فٹ کے جسم پر کام کر سکتے ہیں. آپ اور میں لوگوں کو زبردستی نہیں بدل سکتے. ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں, ڈیپینڈنگ اپون دا ریلیشن شپ کہ کتنا سمجھا سکتے ہیں اور کس انداز میں سمجھا سکتے ہیں. لیکن جس انسان کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کی اولاد بھی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ صرف آپ کی اپنی ذات, آپ کا اپنا 5 فٹ کا جسم جس کو آپ اللہ کا فرما بردار سختی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. آپ دوسروں کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ سختی کر سکتی ہیں تو اپنی جان کے ساتھ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں. تو اب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ برداشت تو کرنا ہے. جو لوگ ساتھ میں ہوں گے ان میں اچھائیاں بھی ہوں گی, برائیاں بھی ہوں گی. ان کی اچھائیوں پر آپ نے اور میں نے فوکس کرنا ہے. اب جب ہم لوگوں کو برداشت کریں گے تو برداشت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جس سے میرے دل میں گرجز نہ آئیں. اس کی بہت سے آپ اور میں ٹولز اپنا سکتے ہیں. بعض اوقات کبھی کبھی دل چاہتا ہے ایک 8 گھنٹے کی ورکشاپ صرف فورگیونیس کے اوپر کرا دی جائے. اس لیے کہ ہم یہاں میں جتنی عورتیں بیٹھی ہیں, اگر میں سب سے کہوں کہ اگر آپ کو کوئی پرسنل ایشو ہے تو آپ آ جائیں, میں یہاں بیٹھی ہوں, میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں اگر میں دے سکوں گی, جتنا دے سکوں گی. میں کل تک فارغ ہو جاؤں گی. ہاں جی نہیں نیکسٹ منتھ ہی, وداؤٹ ایگزیجریشن بتا رہی ہوں, 10 دن تو یہیں گزر جائیں گے. سیریسلی بتا رہی ہوں. اور ہم سب کو اتنی ہی ضرورت ہے. ہم سب دلوں کے اچھے ہیں, ہم سب لوگوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں, ہم سب اپنے ساتھ بہت سے گرجز لے کر قبروں میں نہیں جانا چاہتے. آپ لوگوں کا یہاں آنا کیا بتا رہا ہے؟ آپ سب دل کے اچھے ہیں الحمدللہ. آپ سب کا دین کے لیے نکلنا شہر کے وقت میں, فرائیڈے کا دن جس میں زیادہ تر آپ اس ٹائم کے اپنے گھر میں ہوتے ہیں, اس کا مطلب آپ اپنے کوئی اچھی پازیٹیو تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو اب آپ نے برداشت کیسے کرنا ہے, اس کے کئی ٹولز ہو سکتے ہیں. دیکھیں جب میں برداشت کرنے کی بات کر رہی ہوں, جب میں فورگیونیس کی بات کر رہی ہوں, تو بعض اوقات ہماری سوسائٹی میں کیونکہ خواتین کے اینگل سے بعض ریلیشن شپ اتنے ابیوسو ہوتے ہیں, اور خاص طور پر میرٹل ریلیشن شپ اتنا ابیوسو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جب اس ٹاپک پر بات کی جاتی ہے تو ان کو بیلنس سمجھ نہیں آتا. کہ اگر مثال کے طور پر ایک عورت کا شوہر اس کو بری طرح سے جسمانی طور پر مارتا ہے, اس کے ساتھ ابیوسو ہے, نہ صرف زبان کا ابیوسو ہے بلکہ اس کے اوپر جسمانی تشدد بھی کرتا ہے, تو کیا میں اس ٹالرنس کی بات وہاں پر بھی اپلائی کر رہی ہوں؟ نہیں, میں وہاں نہیں اپلائی کر رہی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ابیوسو ریلیشن شپس, خاص طور پر جہاں پر عورت کو غلطی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. میں اس جگہ کی بات نہیں کر رہی, میں آپ کو ایک جنرک اصول دے رہی ہوں باقی ریلیشن شپس میں. اسلام نے آپ کو اور مجھے بالکل کلیئرٹی دی ہے. کیا اسلام انجسٹس کو اپروو کر